جی ہیلو ویورز، میں ہوں کمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست سید محمد علی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے ساتھ پہلے بھی آتے رہے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، اٹس اے پلیجر ٹو جوائن یو. تھینک یو. اچھا سعید محمد علی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مسلم ورلڈ میں ہم ایک ٹینڈنسی نوٹ کر رہے ہیں کہ مسلم ورلڈ نے ایک تو چلو ریپروشما شروع ہو گیا، ڈپلومیٹک ٹائز اسرائیل کے ساتھ بننے شروع ہو گئے، وہ تو ایک ہسٹری ہے. اور بہت سارے عرب ممالک پرٹیکولرلی یو اے اس میں لیڈ کر رہا تھا، ابراہیم اکارڈ ہوا، سارا کچھ وہ ایک ہسٹری ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو لیلۃ القدر تھی اس پہ جو اسرائیلی فورسز نے، انہوں نے جو مسلمان نمازی تھے ان کو الاقصی ماسک میں، اور وہ کس طرح ظلم ہوا، مارا، لیکن کوئی انٹرنیشنل مسلم ورلڈ سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. کوئی زیادہ تر اسلامک اسٹیٹس جو ہیں وہ اس پہ بولی نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو آپ اس ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ایک ان ہیومن انسیڈنٹ ہے، اور پرٹیکولرلی وین پیپل آر سو کلوز ٹو دی ریلیجیس پلیس، اور ہمارے لیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی آل دس سینیریو سر؟ چیمہ صاحب، بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت نازک معاملے کو تین پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلامی دنیا ہے، اور اسلامی دنیا کو میں خالی اسٹیٹ سینٹرک نہیں کہتا، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ مسلم اکثریتی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں جہاں پہ مسلمان اقلیتیں مقیم ہیں، تو ان سب کے لیے جو القدس الشریف ہے، وہ جو مقامات مقدسہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد یہ سب سے متبرک جگہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو تینوں بڑے مذاہب ہیں ان کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے. دوسری بات، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مقدس مہینہ ہے. تو اس دوران یہ جو بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس میں اسرائیلی افواج نے حملہ کیا جو نمازی تھے دوران نماز ان کے اوپر، تو یہ ایک سب سے پہلے تو یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اور جس کے اندر جو عالمی طاقتیں ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز لائک یونائٹڈ نیشنز ہے، UN ہیومن رائٹس کمیشن ہے، عرب لیگ ہے، OIC ہے، ان تمام عالمی تنظیموں اور اداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ جو عالمی قوانین ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اور جو رسپیکٹ فار فیتھ ہے آف ڈفرینٹ کمیونٹیز اینڈ نیشنز، کیا ان کو پراپرلی اپ ہولڈ کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں یا کسی اور مسلم ملک میں اگر انفارچونیٹلی اقلیتوں کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک ہوتا ہے تو اس پہ مغربی دنیا خصوصاً اور عالمی طاقتیں بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرتی ہیں، اور مختلف ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور جو اس کے علمبردار ہیں وہ بہت سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستان اور ایسے دیگر ممالک کو. لیکن جو صورتحال آپ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں یا فلسطین کے اندر جو صورتحال رونما ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو عالمی تنظیمیں ہیں اور جو ہیومن رائٹس کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. تو یہ جو تضاد ہے ہیومن رائٹس آف نان مسلمس اینڈ ہیومن رائٹس آف مسلمس، وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے عالمی تنظیموں اور عالمی نظام کی کریڈیبلٹی کے لیے. پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں
تو جو مسلم اکثریتی نیشن سٹیٹس ہیں دنیا میں، ان کی چند آوازیں آپ کو تشویش کے حوالے سے نظر آئی ہیں. پاکستان نے بھی اس پہ تنقید کی ہے، ترکی نے کی ہے، ایران کی جانب سے بھی ہوئی ہے، اور چند اور ممالک نے بھی جو اسرائیلی طرز عمل ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے عرب ممالک اور جو دیگر ریاستیں ہیں انہوں نے اتنا زیادہ اسرائیل کے حوالے سے تنقید نہیں کی ہے. اچھا، تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمومی سطح پہ جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے، جو پبلک سینٹیمنٹ ہے مسلم دنیا کا، وہ اس اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں جو بڑی محتاط ہیں اس سے قدرے مختلف نظر آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی القدس الشریف کے حوالے سے ریلیز نکالی جاتی ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ملیشیا میں، ایران میں، یمن میں، عراق میں، ایجپٹ میں، بہت سارے ممالک میں، جو کہ ایک مسلم جو تشخص ہے یا اس کی سوچ ہے اور ان کے جو کنسرن کی آئینہ دار ہوتی ہیں. اب انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ بہت سے جو مسلم ریاستیں ہیں وہ چونکہ مغربی طاقتوں کے سیاسی حلیف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سلامتی اور معاشی اعتبار سے کافی حد تک ان پر ڈپینڈنٹ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مغربی ریاستیں ہیں وہ ان کی ناراضگی کے احتمال کے پیش نظر بہت سی مسلم ریاستیں اور ان کی حکومتیں اسرائیل کے حوالے سے اپنی معاشی مجبوریوں اور اپنے جو سلامتی کے مفادات ہیں اس کی وجہ سے اتنا کھل کے اسرائیل کے جو بیہیویئر ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. اور یہ جو گیپ ہے اسٹریٹ سینٹیمنٹ میں یا پبلک سینٹیمنٹ میں پاپولر لیول پہ اور حکومتی سطح پہ جو ایک احتیاط کا پہلو ہے، یہ جو گیپ ہے اور یہ فرسٹریشن پھر آپ کو وائلنس میں یا وائلنٹ پروٹیسٹ کی صورت میں نظر آتی ہے یا ایکسٹریمزم کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ عوامی جو خواہشات ہیں یا سینٹیمنٹس ہیں ان کی پوری طرح سے ترجمانی نہیں کر پاتی، اور یہی کئی ممالک میں انسٹیبلٹی کی وجہ بھی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چیلنجز ہیں. آپ نے انٹرنیشنل سسٹم کا بھی بتا دیا کہ وہ اس طرح ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو اوپر بھی. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ریسنٹلی اسلامک ممالک جو ہیں جس میں پرٹیکولرلی یو اے ای اور بحرین اور باقی جو ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، یہ ان کے پاس کیا لیوریج ہے کہ یہ اسرائیل کو اس طرح کے بیہیویئر سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ایک طرف تو مسلم ورلڈ جو ہے اسلامک اسٹیٹس چھپ کے باقی اور اسلامک اسٹیٹس کو اس بات پہ کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب اس طرح کے بیہیویئر وہاں پہ شو ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایون یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا پرٹیکولرلی یو اے ای اور باقی اسلامک ممالک کے لیے کہ وہ کنونس کر سکے دوسرے اسلامک اسٹیٹس کو؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے سعودی عرب ہے وہ بھی چھپ کے ملاقاتیں تو کر لیتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، یو اے ای تو ڈائریکٹ ہو گیا، تو یہ اب اس کا کیا ہوگا؟ مسلم ورلڈ تو نہیں مانے گی کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی کسی پریشر کے نیچے آئے گا یا مسلمانوں کی اس طرح ریسپیکٹ کرے گا کہ وہ ان کو سمپل جو ان کے بنیادی حقوق ہیں نماز پڑھنا اور فرائض ادا کرنے سے بھی روک رہا ہے؟ جی بالکل، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جو 3 پہلو آپ نے اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس کو 2 انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند عرب ممالک جو ہیں وہ کوورٹلی انیشلی اسرائیل سے رواسم بڑھا رہے تھے اور بڑھاتے رہے ہیں، لیکن چند ممالک نے اوورٹلی بھی باضابطہ طور پہ
اپنے رواسم بڑھا لیے ہیں اور تعلقات استوار کر لیے ہیں. ان ممالک کے ساتھ اسرائیل کی فلائٹس، ٹریڈ، ٹریول، انویسٹمنٹس، ایون سیکیورٹی کوآپریشن تک بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ کیا یہ ان ممالک کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اسرائیل سے، وہ اپنا لیوریج اسرائیل کو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور ڈی اسٹیبلائزنگ بیہیویئر سے باز رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس دا ادر وے راؤنڈ. خاص طور پہ جو ٹرمپ انتظامیہ تھی اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو جتنی سیاسی، سفارتی اور دفاعی امداد حاصل تھی شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اتنی نہ ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک آلموسٹ سینس آف ارجنسی آپ کو نظر آتی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے دوران کہ عرب ممالک پہ دباؤ بھی بڑھایا گیا کہ ان ابراہیمک ایکارڈ کے تحت جو اسرائیل کے ساتھ رواسم بڑھائے جائیں. اور میں اس کو بنیادی طور پہ یوں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی ایک کوشش تھی کہ عرب ورلڈ میں اسرائیل کی لیجیٹمیسی کو اور ایکسیپٹنس کو بڑھایا جائے رادر دین کہ سمپلی اس کے اکنامک اور ٹریڈ ٹائز بڑھائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج آپ کو پچھلے کئی سالوں میں یہ پروسیس چلتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں مطلب ایک فریکوینسی نہیں ہے، لیکن یہ تواتر کے ساتھ اسرائیل کا جغرافیہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 54 سال میں کافی بڑھ چکا ہے 67 کی وار سے آج تک. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سفارتی رواسم بھی کئی ممالک سے انکلوڈنگ مسلم ممالک سے استوار ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب تیسرا لیول ہے کہ اکنامک اور پولیٹیکل لیول پہ بھی ان کے ریلیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ایک گریجویٹڈ بٹ ایک ویل پلانڈ لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے جس کے تحت پہلے اسرائیل نے عرب ممالک کی اراضی پہ قبضہ کیا، جو کہ ٹیریٹری کو کیپچر کیا ملٹری مینز کے ذریعے سے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کے ساتھ کوورٹلی رواسم قائم کیے، پھر اوورٹلی قائم کیے، پھر اپنی لیجیٹیمیسی اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے انہوں نے اکنامک اور پولیٹیکل ریکوگنیشن اور ایکسیپٹیبلٹی کو بھی آگے بڑھایا ہے. تو میں تو اس کو اسرائیل کے مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے طور پہ دیکھتا ہوں. میں اس حوالے سے کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ جن ممالک نے اسرائیل سے قریبی رواسم استوار کر بھی لیے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی خاص لیوریج رکھتے ہیں یا وہ ایکسرسائز کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس کو ایک غیر ذمہ دارانہ رویے سے القدس الشریف کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے باز رکھ سکیں. اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمان، ترکی اور اس کے علاوہ ایجپٹ کے رواسم تو ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی بہت سخت پالیسی اسرائیل کے حوالے سے یا فلسطین کی سپورٹ میں نظر نہیں آتی ہے. تو اسی قسم کی توقع قدرے چھوٹے اور کمزور عرب ممالک سے یعنی کہ رکھنا میں سمجھتا ہوں ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں محمد علی صاحب، کیا فرق پڑتا ہے اگر مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرتے؟ کیا کر لیں گے آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھ رہا تھا پاکستان کے صدر نے بھی جناب ایک ٹویٹ داغ دی، ادھر سے کوئی ایک اور ٹویٹ آ جائے گی، ادھر سے اسٹیٹمنٹ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا فرق پڑا ہے ان کو آج تک؟ یہ جتنے بھی کانفلکٹ زون ہیں مسلم ورلڈ کے، آپ نہیں سمجھتے یہاں پہ جو اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے وہاں پہ جہاد کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو جہاد کا نام دیا جہاں جہاں بھی جو اسلامک اسٹیٹس میں کانفلکٹ زونز ہے. کیا ہوا اس کا؟ انہوں نے سب کو کہا جی یہ تو دہشت گردی ہے. کیا انٹرنیشنل سسٹم نے، کیا یورپین یونین نے، یونائٹڈ نیشنز نے
ابھی کل میں دیکھ رہا تھا جرمنی نے ایک انصار انٹرنیشنل کو بین کر دیا. کیوں جی؟ کیونکہ وہ فلسطین کی ایک آرگنائزیشن کو یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں اور اس کو یورپین یونین نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک انسٹیٹیوشنل ہیجمنی ہم اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، بھائی انہوں نے تو اداروں کے ذریعے پکڑ کے آپ کی ساری سٹرگل کو اڑا کے رکھ دیا ہے. آپ کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ مسلمانوں کو اگر اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہو تو اچھے طریقے سے بات ہو، لیکن اب جو بیٹھے ہی نہیں ہیں، بات ہی کچھ نہیں ہو رہی، ڈائلاگ ہی کچھ نہیں ہو رہا، آپ کسی کو کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہم کر رہے ہیں؟ اور یہاں پہ بحث ہو رہی ہے جی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں نہ کریں، نہیں جی ہمارا یہ ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. قائد اعظم نے کہا تھا 75 سال پہلے، قائد اعظم نے تو بہت کچھ کہا تھا، وہ تو ہم نہیں سنتے ان کی. لیکن ابھی آ کے مجھے بتائیں ہم نے کیا کر لیا ہے، ہم کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہم سے تو اچھا وہ ٹرکی ہے، ایٹ لیسٹ بزنس بھی چل رہا ہے، کاروبار بھی کر لیتا ہے، تنقید بھی کر لیتا ہے. یہ باقی تعلقات بھی نہیں ہے، تنقید بھی پوری نہیں کر پاتی. یہ کس قسم کی ڈپلومیسی ہے؟ ذرا سر تھوڑا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے 2-4 چھکے مارے نا. نہیں، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں 3 باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ لیٹ می فرینکلی ٹیل یو کہ مسلم دنیا کی خواہشات اور عالمی نظام اور اداروں سے ان کی توقعات جو ہے انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل پاور پالیٹکس ہے اس سے بالاتر نہیں ہے، بلکہ اس کا کانسیکوینس ہے. آپ دیکھیے، میں جب پڑھاتا بھی تھا انڈیو میں تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی پاور کون سی ہے. میں جب اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا، جب ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کی بات کرتے تھے، تو بغیر زیادہ ریفلیکٹ کیے ہوئے obvious جواب یہی آتا تھا کہ اسرائیل سب سے پاورفل پاور ہے، کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، ایک بہت پروفیشنل ملٹری بھی ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی ہے، اور ان کے بہت ڈپلومیٹک انفلوئنس بھی ہے ویسٹرن پاورز کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک بڑی ہائیلی انڈسٹریلائزڈ اکانومی بھی ہے، اور بڑی ایجوکیٹڈ ان کی پاپولیشن ہے. یہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہے. تو پھر جب ہم ریفلیکٹ کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس کے کئی قریبی ممالک ہیں جو کہ مسلمان ہیں، جن کا رقبہ بھی زیادہ ہے، اکانومی بھی بڑی ہے، پاپولیشن بھی زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو مجتمع کر کے ایک بڑی پاور کے طور پہ وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس کی ایک ڈفرینٹ بحث ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے، اگر اس نے اگر آپ آرمز کنٹرول بھی پڑھاتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس نے کوئی آرمز کنٹرول کی انٹرنیشنل ٹریٹی ایگریمنٹ بھی سائن نہیں کیا ہے، چاہے وہ نان پولیفریشن ٹریٹی ہو، چاہے بایولوجیکل اینڈ ٹاکسن ویپن کنونشن ہو، چاہے کیمیکل ویپنز کنونشن ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ہارڈ پاور کو کسی انٹرنیشنل رولز، ریگولیشن، نارمز اور رجیم کے تحت لانا نہیں چاہتا، بلکہ یوں کہنے دیجئے کہ وہ اپنی سوورن رائٹ ٹو ڈیولپ اینڈ یوز اٹس ہارڈ پاور اگینسٹ اینی ون ان اینی میتھڈ تھرو اینی مینز کو اوپن رکھنا چاہتا ہے. جبکہ مسلم ممالک سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جی وہ تمام نارمز کو فالو کریں، ہیومن رائٹس کو بھی فالو کریں، مائنورٹیز کا بھی خیال رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تمام انٹرنیشنل لاز کو فالو کریں، رجیم کے ممبر بن جائیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس گڈ بیہیویئر کے ان کو کوئی خاص انسینٹیو سوائے اس کے کہ ان کی رجیم کو لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے، وہ تھوڑی بہت ایڈ ملٹری اور اکنامک مل جاتی ہے، اس کے علاوہ تو ہے نہیں. اچھا، تیسری بات ہے ہارڈ پاور. تو یہ ریالٹی ہے کہ نہ صرف
اسرائیل کو ایک سرپرستی ایسی حاصل ہے کہ اس کو ایکسیس ٹو دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کو لیٹسٹ جو ویسٹرن ویپن سسٹمز بھی ہیں، تیسرا اس کی افواج بھی بہت پروفیشنل اور تیار ہیں، اور آخری بات جو کہ تکلیف دہ ہے وہ ان ہتھیاروں کا بیک مطلب بہت زیادہ فریکوینٹلی اپنے نیبرز کے خلاف، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ اور کئی ممالک ہوں، وہ ان کے خلاف استعمال بھی کرتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انٹیبی ریڈ میں وہ ایون افریقہ میں جا کے اس کی ایئر فورس انٹروین کرتی رہی ہے، اس نے اسٹرائکس جو ہے پی ایل او کے کیمپ پہ ایون نارتھ افریقہ میں جا کے کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میونخ اولمپکس میں جو ہے اس کے کچھ پی ایل او کے کچھ لوگوں نے اس کے کچھ پلیئرز کو ہلاک کیا تھا، جس کے جواب میں جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اس نے پوری دنیا میں ان کا تعاقب کیا، ارجنٹینا سے لے کے نارتھ امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کیا۔ تو جو بیہیویئر اور پالیسی اور جو اسٹیٹ کرافٹ آپ کو اسرائیل کی جانب سے نظر آتی ہے، جتنا ان ریسٹرینڈ یوز آف فورس وہ اپنی مائنورٹیز کے خلاف، اپنے ریجنل کنٹریز کے خلاف، اپنے مفادات کے حوالے سے پوری دنیا میں کرتے ہیں، وہ آپ کو شاید ہی کسی اور ملک کی طرف سے نظر آتا ہو، اور ان کے اوپر کوئی روک ٹھوک بھی نہیں ہے مغربی طاقتوں کی طرف سے، نہ ان کو مطلب ان پہ کوئی پریشر ہے، بلکہ پریشر ویکر سائڈ پہ ہے کہ جی دیکھیں آپ اس کو لیجیٹیمائز کر لیں، دیکھیں جی آپ تعلقات ٹھیک کر لیں ان کے ساتھ، دیکھیں جی آپ جو ہے نا وہ، اسی لیے ابراہیمک اکارڈ بڑا اسمارٹ نیم ہے کہ جی آپ سارے مل کے رہیں ساتھ۔ تو مطلب بیسیکلی یہ ایک لیجیٹیمائز کرنے کا گریجول پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور مجھے انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ اس پروسیس میں کوئی تبدیلی آئے گی جب تک کہ موجودہ ورلڈ آرڈر جاری ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں اسرائیل کی ایک جو فارن پالیسی ہے، اس کے چائنا سے بھی کافی اچھے تعلقات ہیں، آپ جانتے ہیں وہ روس سے بھی تعلقات امپروو کر رہا ہے، وہ صرف امریکہ کا الائی نہیں ہے جس طرح کے پاپولرلی دیکھا جاتا ہے کئی کنٹریز میں۔ تو البتہ جو مسلم ممالک ہیں، جب تک کہ وہ اپنی معاشی ولنریبلٹی کو کم نہیں کریں گے، جب تک وہ سیکیورٹی ڈیپینڈنٹ رہیں گے ویسٹرن پاورز پہ، یہ توقع کرنا کہ جی وہ کوئی آزادانہ فارن پالیسی بنا سکتے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیفنس پالیسی بنا سکتے ہیں فار لانگ ٹرم وار، اور اپنے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اہداف کا انڈیپینڈنٹلی تعین کر سکتے ہیں، اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی ویلیوز کا انٹرنیشنلی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یا او آئی سی مل کے کوئی سیکیورٹی فریم ورک ڈیولپ کر سکتی ہے جو کہ مسلم ممالک اور عوام کی خواہشات، مفادات، عزت اور جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے، جو دو اور تین بلکہ کریٹیکل فیکٹرز ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں۔ نمبر 1، آپ کی اکانومی جو ہے اس کا نیچر کیا ہے، آپ تیل بیچتے ہیں یا بیڈ شیٹیں یا تولیے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، جب تک آپ کی ہیومن ریسورس ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی اور وہ دنیا کی نالج اکانومی میں ویلیبل کنٹریبیوشن نہیں کرے گی، نہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی، نہ آپ جو ہے کوئی پاور بن سکیں گے۔ اچھا، دوسری چیز آپ کی جو ڈیفنس فورسز ہیں، اور ڈیفنس فورسز تو آپ کی بہت مطلب کئی ممالک کی اچھی ہیں، لیکن ڈیفنس اکوپمنٹ میں آپ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ بہت سے مسلم ممالک کی انفارچونیٹلی وہ ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے فار پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اینڈ سپورٹ۔ یہ تین چیزیں جب تک چینج فنڈامنٹل فیکٹرز نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ توقع کرنا کہ آپ کی فورن اور ڈیفنس پالیسی مغرب کے اثر و رسوخ سے آزاد ہوگی اور آپ اسرائیل کے خلاف کوئی سوچ، کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں گے، تو یہ میرے خیال میں غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تو ہمیں وی ہیو ٹو لک ود ان، ہم زیادہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، انٹرنل بہت ساری چینجز آنے والی ہیں، اور آپ نے صحیح کہا کہ نالج اکانومی کا حصہ بنیں گے تو آپ کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس انٹرنیشنل سسٹم میں ہے۔ دنیا میں ابھی چیزوں کا جو معیار ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اور لوگ یہ نظریاتی پالیٹکس سے نکل کے اور چیزوں میں جا رہے ہیں۔ لوگ جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی کہ
ابھی تو یہ UN کا فریم ورک بھی جو ہے وہ irrelevant ہوگا, ابھی تو کنسرٹ آف پاور کی بات ہوگی. اب یہ بات نہیں ہے وہ جو فرانسس فوکویاما نے ہمیں بڑے سال سناتے رہے اینڈ آف ہسٹری ہو گیا, یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ہسٹری. مطلب ہسٹری از بینگ ری ریٹن ود نیو رولس, لبرل illiberal مل کے لکھیں گے. اور دیکھیں ساری دنیا چائنا کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے, لیکن دے آر سو مچ پاورفل اینڈ دے آر سو مچ ود ان دیم کہ ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اب چلیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ, اٹس آلویز انٹرسٹنگ. سید محمد علی صاحب آپ سے بات کر کے مزہ آتا ہے, گپ لگتی ہے, اور ویورز انجوائے کرتے ہیں, اور ہم کچھ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ وچ ٹرائی ٹو بریک دا ٹیبوز. اور آئی ہوپ کہ اس طرح کی ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ, اٹس آلویز اے پلیزر. تھینک یو صاحب.